بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم المرقات کا سبق نمبر 41 پڑھیں گے، اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے مشروطہ خاصہ، عرفیہ خاصہ، وجودیہ لا ضروریہ اور وجودیہ لا دائمہ کی تعریفات۔ آئیے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ فصل فی المرکبات۔ المرکبۃ قضیۃ رکبت حقیقتها من الایجاب والسلب، والاعتبار فی تسمیتها موجبۃ او سالبۃ للجزء الاول، فإن كان الجزء الاول موجبا كقولك بالضرورة كل كاتب متحرك الاصابع ما دام كاتبا لا دائما سميت موجبة، وإن كان الجزء الاول سالبا كقولنا بالضرورة لا شيء من الكاتب بساكن الاصابع ما دام كاتبا لا دائما سمیت سالبتاً۔ ومن المرکبات المشروطۃ الخاصۃ وہی المشروطۃ العامۃ مع قید اللا دوام بحسب الذات، ومر مثالها ایجابا وسلبا۔ ومنها العرفیۃ الخاصۃ وہی العرفیۃ العامۃ مع قید اللا دوام بحسب الذات، کما تقول دائما کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا لا دائما، ودائما لا شیء من الکاتب بساکن الاصابع ما دام کاتبا لا دائما۔ ومنها الوجودیۃ اللا ضروریۃ وہی المطلقۃ العامۃ مع قید اللا دوام بحسب الذات، کقولنا کل انسان کاتب بالفعل لا بالضرورۃ فی الایجاب، ولا شیء من الانسان بکاتب بالفعل لا بالضرورۃ فی السلب۔ ومنها الوجودیۃ اللا دائمۃ وہی المطلقۃ العامۃ مع قید اللا دوام بحسب الذات، کقولک فی الایجاب کل انسان ضاحک بالفعل لا دائما، وقولک فی السلب لا شیء من الانسان بضاحک بالفعل لا دائما۔ ترجمہ۔ یہ فصل مرکبات کے بارے میں ہے۔ مرکبہ وہ قضیہ ہے جس کی حقیقت ایجاب اور سلب سے مرکب ہو، اور اس کے موجبہ اور سالبہ نام رکھنے میں اعتبار جزء اول کا ہے۔ پس اگر جزء اول موجب ہو، جیسا کہ آپ کا قول بالضرورۃ کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا لا دائما، تو اس کو موجبہ کہا جاتا ہے۔ اور اگر جزء اول سالب ہو، جیسا کہ ہمارا قول بالضرورۃ لا شیء من الکاتب بساکن الاصابع ما دام کاتبا لا دائما، تو اس کو سالبہ کہا جاتا ہے۔ اور مرکبات میں سے ایک مشروطہ خاصہ ہے، اور یہ وہی مشروطہ عامہ ہے لا دوام ذاتی کی قید کے ساتھ، اور اس کی مثال ایجاباً اور سلباً گزر چکی ہے۔ اور ان میں سے ایک عرفیہ خاصہ ہے، اور یہ وہی عرفیہ عامہ ہے لا دوام ذاتی کی قید کے ساتھ، جیسا کہ آپ کہیں دائماً کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا لا دائما، اور دائماً لا شیء من الکاتب بساکن الاصابع ما دام کاتبا لا دائما۔ میں سے ایک وجودیہ لا ضروریہ ہے، اور یہ وہی مطلقہ عامہ ہے لا ضرور ذاتی کی قید کے ساتھ، جیسا کہ ہمارا قول کل انسان کاتب بالفعل لا بالضرورت، اور لا شیء من الانسان بکاتب بالفعل لا بالضرورت۔ اور ان میں سے ایک وجودیہ لا دائمہ ہے، اور یہ مطلقہ عامہ ہی ہے لا دوام ذاتی کی قید کے ساتھ، جیسا کہ آپ کا قول کل انسان ضاحک بالفعل لا دائما، اور آپ کا قول لا شیء من الانسان بضاحک بالفعل لا دائما۔ سبق کی عبارت اور ترجمہ سماعت کرنے کے بعد آئیے اب ہم سبق کی وضاحت کو سمجھتے ہیں۔ تو مصنف نے کہا فصل فی المرکبات،
جیسا کہ آپ پچھلے سبق کے اندر جان چکے ہیں کہ قضیہ موجہہ کے دو قسم ہیں، نمبر 1 وسیطہ اور نمبر 2 مرکبہ۔ وسیطہ کی یہ تعریف تھی کہ ایجاب پر یا فقط سلب پر مشتمل ہو، یعنی جس کے اندر یا ایجاب ہو یا سلب ہو۔ اس کے 8 قسم آپ نے پڑھے۔ اب یہاں سے مرکبات کو بیان کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے مرکبہ کی تعریف کرتے ہیں کہ مرکبہ المرکبۃ قضیۃ رکبت، کہ قضیہ مرکبہ ایسا قضیہ ہے جس کی حقیقت ایجاب اور سلب دونوں سے مرکب ہو، یعنی جس کے اندر ایجاب بھی پایا جائے اور جس کے اندر سلب بھی پایا جائے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مرکبہ کی حقیقت اگر ایجاب اور سلب دونوں سے مرکب ہوتی ہے تو پھر ہم اس کو موجبہ کہیں گے یا سالبہ کہیں گے، اور موجبہ یا سالبہ میں ہم کیسے فرق کریں گے؟ موجبہ کس اعتبار سے کہیں گے اور سالبہ کس اعتبار سے کہیں گے؟ اسی سوال کا والاعتبار فی تسمیتھا موجبتاً او سالبتاً سے مصنف نے جواب دیا ہے۔ جواب یہ ہے کہ آپ جزء اول کو دیکھو۔ مرکبہ کے اندر 2 جزیں ہوں گی، ایک جز مذکور ہوگی اور دوسری جز کی طرف اشارہ ہوگا، اور جز سے مراد یہاں قضیہ ہے، یعنی 2 قضیوں سے مرکبہ مرکب ہوتا ہے۔ ایک قضیہ تو صراحتاً ہوتا ہے، دوسرے قضیے کی طرف اشارہ ہوتا ہے، لا دائمن سے یا بالامکان الخاص سے وغیرہ ان الفاظ سے۔ تو آپ جزء اول کو دیکھو، اگر جزء اول قضیہ پہلا موجبہ ہے تو آپ اس سارے قضیے کو موجبہ کہہ دو، اور اگر پہلا قضیہ سالبہ ہے تو آپ سارے قضیے کو سالبہ کہہ دو۔ تو ایجاب اور سلب کے اندر اعتبار جزء اول کا ہے۔ دوسری بات آپ یہ یاد رکھیں، چونکہ یہ مرکبہ ہے تو اس کے اندر 2 قضیے ہوتے ہیں، ایک قضیہ صراحتاً ہوتا ہے اور دوسرے قضیے کی طرف اشارہ ہوتا ہے، یا تو لا دوام ذاتی کی قید سے، لا دوام ذاتی سے اشارہ ہوتا ہے، یا لا ضرورت سے اشارہ ہوتا ہے، یا بالامکان الخاص سے، یا اور بھی الفاظ ہیں جن سے اشارہ ہوتا ہے، جیسا کہ آگے آپ ان کی وضاحت اور تفصیل جان لیں گے۔ تو یہ اصل میں 2 قضیے ہوتے ہیں، ایک قضیہ صراحتاً ہوتا ہے اور دوسرے قضیے کی طرف اشارہ ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو مرکبہ کہتے ہیں۔ مصنف اس کی مثال دیتے ہیں، جس طرح کہ مثلا بالضرورت کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا لا دائما۔ یہاں دیکھیں اس قضیے کے اندر بالضرورت یہ تو جہت ہے، اس کے اندر 2 قضیے ہیں، ایک ہے کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا، یہ ایک قضیہ، اور لا دائما اس سے دوسرے قضیے کی طرف اشارہ ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ پہلا قضیہ کل کاتب یہ موجبہ ہے، اس لیے ہم اس سارے قضیے کو موجبہ کہیں گے۔ اور دوسرے کی مثال ہے جیسا کہ بالضرورت لا شیء من الکاتب بساکن الاصابع ما دام کاتبا لا دائما، یہ بھی 2 قضیوں سے مرکب ہے۔ اس میں لا شیء من الکاتب بساکن الاصابع ما دام کاتبا یہ پہلا قضیہ ہے، اور لا دائمن سے دوسرے قضیے کی طرف اشارہ ہے۔ چونکہ اس قضیے کے اندر جو پہلا قضیہ ہے وہ سالبہ ہے، اس لیے ہم اس سارے مرکبے کو سالبہ کہیں گے۔ تو یہ موجبہ اور سالبہ کے اندر فرق آپ جزء اول کے اعتبار سے کریں گے کہ جزء اول موجبہ ہے تو آپ سارے قضیے کو موجبہ کہیں گے، اور اگر جزء اول سالبہ ہے تو سارے قضیے کو سالبہ کہیں گے۔ وَمِنَ الْمُرَكَّبَاتِ الْمَشْرُوطَةُ الْخَاصَّةُ، یہاں سے مصنف اب مرکبات کی اقسام کو بیان کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے مشروطہ خاصہ کو بیان کرتے ہیں۔ مشروطہ خاصہ کی تعریف کی کہ مشروطہ خاصہ یہ وہی مشروطہ عامہ ہے، لا دوام ذاتی کی قید لگ جاتی ہے تو وہ مشروطہ عامہ سے مشروطہ خاصہ بن جاتا ہے۔ مشروطہ عامہ یہ بسیطہ ہے، اور لا دوام ذاتی کی قید جب لگ جائے تو وہ بسیطہ سے مرکبہ بن جاتا ہے، مشروطہ خاصہ بن جاتا ہے۔ اس کی مثال جس طرح کہ ابھی پیچھے گزری ہے، بالضرورت کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا لا دائما، اس کا ہم معنی کریں گے کہ متحرک الاصابع کا ثبوت ضروری ہے
کاتب کے ہر فرد کے لیے جب تک کہ وہ وصف کتابت کے ساتھ متصف ہے، لا دائمن، لیکن یہ ثبوت دائمی نہیں ہے۔ اور سالبہ کی مثال ہے بِضرورۃ لا شیء من الکاتب بساکن الاصابع ما دام کاتبا لا دائما۔ اس کا معنی کریں گے کہ ساکن الاصابع کی سلب ضروری ہے کاتب کے ہر فرد سے جب تک کہ وہ وصف کتابت کے ساتھ متصف ہے، لا دائما، لیکن یہ سلب دائمی نہیں ہے۔ اور یہ تو تھا مشروطہ خاصہ۔ ومنہ العرفیۃ الخاصہ، یہاں سے دوسرا مرکبہ عرفیہ خاصہ، اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو پہلے عرفیہ خاصہ کی تعریف۔ عرفیہ خاصہ یہ وہی عرفیہ عامہ ہے، لا دوام ذاتی کی قید لگ جاتی ہے تو وہ عرفیہ عامہ سے عرفیہ خاصہ بن جاتا ہے۔ عرفیہ عامہ یہ وسیطہ ہے، لا دوام ذاتی کی قید ساتھ ملا دیں تو یہ عرفیہ عامہ سے عرفیہ خاصہ بن جاتا ہے۔ اس کی مثال ہے دائماً کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا لا دائما، یہ کاتبا لا دائما، یہ موجبہ کی مثال ہے کیونکہ پہلا قضیہ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ موجبہ ہے۔ اس کا معنی ہم یہ کریں گے کہ متحرک الاصابع کا ثبوت دائمی ہے کاتب کے ہر فرد کے لیے جب تک کہ وہ وصف کتابت کے ساتھ متصف ہے، لیکن یہ ثبوت دائمی نہیں ہے باعتبار ذات کے۔ اور دائما لا شیء من الکاتب بساکن الاصابع ما دام کاتبا لا دائما، یہ سالبہ کی مثال ہے۔ اس کا معنی کریں گے کہ ساکن الاصابع کی سلب دائمی ہے کاتب کے ہر فرد سے جب تک کہ وہ وصف کتابت کے ساتھ متصف ہے، لیکن ذات کے اعتبار سے یہ سلب دائمی نہیں ہے۔ تیسرا قضیہ مرکبہ ہے وجودیہ لا ضروریہ۔ وجودیہ لا ضروریہ کی تعریف یہ ہے کہ یہ وہی مطلقہ عامہ ہے، لا دوام ذاتی کی قید لگ جاتی ہے تو مطلقہ عامہ سے وجودیہ لا ضروریہ بن جاتا ہے۔ اس کی مثال ہے کل انسان کاتب بالفعل لا بالضرورہ، یہ موجبہ کی مثال ہے کیونکہ اس میں پہلا قضیہ موجبہ ہے۔ اس کا معنی کریں گے کہ کاتب کا ثبوت ضروری ہے انسان کے ہر فرد کے لیے تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں، لیکن ذات کے اعتبار سے یہ جو ثبوت ہے یہ ضروری نہیں ہے۔ اور سالبہ کی مثال ہے لا شیء من الانسان بکاتب بالفعل لا بالضرورہ، یہ سالبہ اس لیے ہے کیونکہ اس میں پہلا قضیہ یہ سالبہ ہے۔ اس کا معنی ہم یہ کریں گے کہ کاتب کی سلب ضروری ہے انسان کے ہر فرد سے تین زمانوں میں سے ایک زمانے میں، لیکن ذات کے اعتبار سے یہ سلب ضروری۔ اور چوتھا قضیہ ہے وجودیہ لا دائمہ۔ اس کی تعریف یہ وہی مطلقہ عامہ ہے، لا دوام ذاتی کی قید لگ جاتی ہے تو وہ مطلقہ عامہ سے بن جاتا ہے وجودیہ لا دائمہ۔ موجبہ میں کے اندر اس کی مثال ہے کل انسان ضاحک بالفعل لا دائما۔ اس کا ہم معنی کریں گے کہ ضاحک کا ثبوت ضروری ہے انسان کے ہر فرد کے لیے تین زمانوں میں سے ایک زمانے میں، لیکن ذات کے اعتبار سے یہ ثبوت دائمی نہیں ہے۔ اور سالبہ کے اندر مثال ہے لا شیء من الانسان بضاحک بالفعل لا دائما، معنی کریں گے کہ ضاحک کی سلب ضروری ہے انسان کے ہر فرد سے تین زمانوں میں سے ایک زمانے میں، لیکن ذات کے اعتبار سے یہ سلب دائمی نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، یہ مرکبات کے ہم نے آج 4 اقسام پڑھے، مشروطہ خاصہ، عرفیہ خاصہ، وجودیہ لا ضروریہ اور وجودیہ لا دائمہ۔ امید ہے کہ آپ ان کی تعریفوں کو اور ان کی مثالوں کو سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان کی تعریفات کو بیان کریں اور ان کی مثالوں کو تعریفات کے اوپر منطبق کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع، عمل صالح کے ساتھ اخلاص کی دولت بھی عطا